بیٹا حسن، میں آج 8واں روزہ اپنی بیٹی کے گھر افطار کروں گا، ام کلثوم کو پیغام بھیجو کہ میں اس کے گھر افطار کے لیے آ رہا ہوں۔ بی نے دسترخوان لگا اور دسترخوان پر 3 غذائیں رکھ دیں۔ بی بی ام کلثوم نے دختر علی بن ابی طالب، ایک کاسے میں دودھ، ایک ظرف میں نمک اور جو کی روٹی جو مولا کی پسندیدہ روٹی تھی۔ تو دسترخوان کو دیکھ کے فرمانے لگے، بیٹا تم نے اپنے بابا کو بھلا، تمہارے بابا کے دسترخوان پہ اتنی چیزیں کبھی ہوتی ہیں؟ یعنی 3 چیزیں رکھی ہیں، فرما رہی ہیں اس سے زیادہ چیز کبھی اتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ حضرت فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ نمک کو اٹھا لوں، بابا روٹی اور دودھ سے افطار کر لیں، تو فرمایا نہیں، دودھ اٹھا لو، اس لیے کہ اس کوفے میں بہت سے یتیم بچے ہیں جنہیں پینے کو دودھ نہیں ہے، اور آپ نے نمک سے اور جو کی روٹی سے افطار کیا۔ اور بیوی فرماتی ہے ساری رات میرے بابا حسب دستور مصلی عبادت پر جاگتے تھے، عبادت میں مصروف رہے، لیکن یہ رات کچھ عجیب تھی کہ ہر کچھ دیر کے بعد صحن خانہ میں آتے تھے اور آسمان کو دیکھتے تھے اور جیسے کسی کو تلاش کر رہے ہوں، اور پھر واپس چلے جاتے تھے۔ میں نے 2-3 مرتبہ کے بعد قریب جا کر سنا کہ بابا کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، یہ آج بابا کا یہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں بابا؟ تو ایک مرتبہ میں نے سنا کہ فرما رہے ہیں ہذہ اللیلۃ التی قد وعدت، یہی وہ رات ہے جس کا مجھ سے نبی نے وعدہ کیا تھا، علی وہ رات جس رات کے اختتام پہ تمہیں ضربت لگے گی۔ تو بیوی فرماتی ہے مجھے ایک تشویش ہوئی کہ ایک بیٹی ہے کہ بابا یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ فرمانے لگے تمہارے نانا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک ایسی رات آئے گی جس میں فلاں نشانیاں ہوں گی، اس رات کے اختتام پہ تمہارے سر پہ ضربت لگے گی۔ میں نے ان سے اتنا پوچھا تھا کیا اس وقت میں دین پر ہوں گا، میں ایمان پر ہوں گا، میں اللہ اور آپ کی اطاعت میں زندگی میری مکمل ہو رہی ہوگی؟ فرمایا علی تم کامل الایمان ہو گئے، تمہاری وجہ سے لوگ مومن ہو رہے ہوں گے، لہٰذا جب ضربت لگی ہے تو پہلا جملہ جو کہا ہے نا فزت ورب الکعبہ، اس کا ایک فلسفہ یہ ہے میں کامیاب ہو گیا، میں جو مجھے کہا گیا تھا میں اس تک آ گیا، جس منزل پر مجھے پہنچنا تھا میں وہاں تک پہنچ گیا۔ اور آپ ذرا تصور کریں ہمارے اگر کوئی پھانس چپ جائے، ہمارے یہاں کوئی چیز چپ جائے تو ہمارا بیان بدل جاتا ہے، ہمارا لہجہ بدل جاتا ہے، ہمارا موضوع بدل جاتا ہے۔ یہاں ضربت لگ رہی ہے اور فرما رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا۔ مولا امام حسن آگے بڑھے، امام حسین آگے بڑھے، حضرت محمد حنفی آگے بڑھے، حضرت عباس علمدار آگے بڑھے جو مولا کے بیٹے تھے، انہوں نے سہارا دینا شروع کیا۔ تو مولا امام حسن آپ کے سر پہ پٹی باندھ رہے تھے، تو وہ بابا کے سر پہ پٹی باندھ رہے ہیں کیونکہ سر کھل گیا تھا، اور آپ فرما رہے بیٹا پہلے یہ بتاؤ میری داڑھی پوری رنگین ہو گئی خون سے ہے؟ فرمایا بابا آپ کی داڑھی خون سے رنگین ہو گئی؟ کہا تمہارے نانا نے مجھ سے کہا تھا جب تمہاری داڑھی تمہارے خون سے رنگین ہو جائے تو سمجھنا کہ اس میں تم بچو گے نہیں، تم شہید ہو جاؤ گے، بیٹا میں اب جا رہا ہوں اس دنیا سے۔ بیٹے لے کر گئے گھر پر۔ یہ جو 3 دن گزرے ہیں، ان 3 دنوں میں جو مولا نے اپنی زندگی کا نچوڑ پیش کیا ہے وہ قابل ملاحظہ ہے اور اس کے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں تک بات پہنچی کہ آپ نے پھر وصیتیں کرنا شروع کی۔ طبیب دیکھنے کے لیے آیا تو طبیب نے کہا کہ علی کے بدن میں، کیونکہ وہ جو تلوار زہر آلود تلوار تھی مولا کے بدن میں، سعد صاحب نے سوہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی پیغمبر بھی ہیں، مولا علی کے محب بھی ہیں اور مولا کے ساتھ رہے، نبی کے بعد سائے کی طرح ساتھ رہے، بہت پیارے مولا کے تھے۔ وہ فرماتے ہیں جب میں علی کے قریب گیا تو زرد رنگ کا رومال علی کے پیشانی پہ بندھا ہوا تھا، اس رومال میں اور علی کے بدن کے رنگ میں فرق نہیں تھا، یہ کیفیت علی کی ہو چکی تھی۔ اور اس کے بعد